فرمائے اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اس گھر کا خیر و سکون کے ساتھ بننا اور اس کا آباد ہونا مقدر فرما دے۔ حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ یہاں ایک مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب میں آئے اور ہمارا یہ عمل الحمدللہ ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک یہ مسجد رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم ایمان والے اس جگہ مسجد بناتے ہیں جو جگہ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ ہم سرکاری جگہوں پر مسجد نہیں بناتے، روڈ راستوں پر مسجد نہیں بناتے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے ہم مسجد نہیں بناتے۔ ہم تو اس جگہ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں جو جگہ کسی خاص شخص کی ملکیت ہو اور وہ شخص مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کر دے، اور جو چیز وقف کر دی گئی وہ چیز انسانوں کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ ہم انسانوں میں سے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم میں سے کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے اور نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے بیچا تو وہ اپنی ملکیت نہیں بیچ رہا ہے، تو ہم خرید نہیں سکتے، اس لیے کہ جو آدمی بیچ رہا ہے وہ اپنی ملکیت نہیں بیچ رہا ہے، تو ہم کیوں اس سے خریدیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج فرقہ پرستوں کی نظر میں سب سے زیادہ جو چیز کھٹکتی ہے وہ اوقاف ہے۔ آج کی موجودہ حکومت اسی اوقاف کو ختم کرنے کے لیے وقف ترمیمی ایکٹ بل لائی، اور صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اوقاف ہیں، یعنی مسجدیں کہو، مدرسے کہو، درگاہیں کہو، یتیم خانے کہو، اس طرح جو زمینیں عامت المسلمین کے لیے وقف کی گئی ہے، انہیں سرکار ہتھیانے کے لیے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے وقف ترمیمی ایکٹ بل لائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسجد اس جگہ بناتے ہیں جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی۔ ہم سرکاری زمینوں پر بولو، اوپن اسپیس پر بولو، اسی طرح کسی دوسرے کی زمین پر بولو، بغیر اس کی اجازت کے ہم مسجد نہیں بناتے۔ مسجدوں کی تعمیر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جہاں